رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بولایت المرتضویہ والصلاة والسلام علی حقیقت الوجہ الاتم والعارف بما فی اللوح والقلم والواقف علی جمیع السیاسات والحکم وصاحب المعراج والبیت والحرم وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفینا ونبینا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ حضرات کی خدمت میں یہ پہلی تقریر اس عشرہ مجالس کی کہ جو بندہ حقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، عشرے کی چھٹی مجلس اور ہمارے حصے کی یہ پہلی مجلس، جس کا عنوان اربعین حسینی علیہ السلام اسلامی تہذیب کا آئینہ ہے. اس عنوان کے تحت کچھ باتیں، کچھ معروضات اور کچھ نمونے، کچھ ایسی جھلکیاں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اربعین حسینی علیہ السلام پوری کائنات میں ایک ایسی تحریک کا نام ہے کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات، اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تصویریں جا بجا نظر آ رہی ہیں. عزیزان گرامی، میں آج کی اس مختصر سی تقریر میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کا تعارف اور انٹروڈکشن پیش کر پاؤں گا، اس لیے کہ موضوع واقعاً ایک وسیع موضوع ہے جس پہ بولنے والے خطبہ، ذاکرین، علماء، محققین، قلمکار اور جس لحاظ سے بھی جو حضرات ایک ٹاپک اور ایک موضوع کی تحقیق کرتے ہیں وہ اس پہ مجھ سے بہتر بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. میں اپنی بساط علمی کے مطابق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اربعین حسینی علیہ السلام خود یہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا امتیاز ہے. آپ غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں تو معلوم ہوگا جتنی معصوم ہستیاں انبیاء سے لے کر ائمہ اہل بیت علیہم السلام تک، یہ معصوم ہستیاں، ان میں اکثر وہ کہ جن کی شہادت واقع ہوئی
طبعی موت واقع نہیں ہوئی، مظلومانہ شہادت واقع ہوئی، لیکن کسی نبی یا امام کا یہ امتیاز نہیں۔ یہ تو ملتا ہے، اور تاریخ میں جا بجا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تاریخ شہادت کو منایا جاتا ہے، ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف امتیاز ہے حضرت سید الشہداء کا کہ آپ کی روز شہادت کے علاوہ بھی ایک دن ایسا مقرر ہے کہ جو آپ کے چہلم کے عنوان سے اور آپ کے اربعین کے عنوان سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ یہ میں جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے، یہ بات روی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات وہ ہے کہ جو متون دینی یعنی احادیث اور روایات سے ثابت نہیں ملتی۔ متعدد مقامات پر آپ کی زیارت اربعین کا ذکر ہے، روز اربعین کا ذکر ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ روایات میں، چاہے وسائل الشیعہ ہو جہاں پہ باب استحباب زیارت حسین علیہ السلام ہے، وہاں پر دن بھی معین کر دیا گیا ہے کہ دن جو ہے وہ 20 سفر ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ دن اربعین کا معین کیا گیا ہے کہ 20 سفر، کیونکہ 20 سفر وہ دن ہے کہ جو روز شہادت کا 40واں دن ہے، امام کی روز شہادت کا 40واں دن ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کے فضائل میں یہ فضیلت رکھ دی گئی ہے کہ کسی حتی معصوم تک کے چاہے جتنی دردناک اور مظلومانہ شہادت واقع ہوئی ہو، لیکن ان کے چہلم کے بارے میں روایت کہیں سے کہیں تک نہیں ملتی۔ اب وہ جو ہمارے جوان اور جذباتی اور جو ادھر ادھر سے بہک جاتے ہیں، وہ کسی امام کا 10واں 20واں یا 40واں منانے کی کوشش کریں، تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعاً ثابت کرنا چاہتے ہیں تو روایات اور جس کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور جس کا پرچم وہ اٹھاتے ہیں، اس میں دیکھیں تو کہیں سے کہیں تک سرکار سید الشہداء کے علاوہ روایات نہیں ملتی اربعین کے سلسلے میں۔ تو آپ کی یہ فضیلت ہے۔ موضوع معین یہ کیا گیا ہے کہ خود اربعین حسینی علیہ السلام جو ہے وہ تعلیمات اسلام کا اور اسلامی تہذیب و تمدن کا آئینہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، لیکن میں درد دل کے لیے، کیونکہ اس سال ایک ایسا المناک اور غمناک سال ہم تمام عزاداروں کے لیے اور خصوصی طور پر زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ جو ہر سال کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم روز اربعین کربلا میں پہنچ جائیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ تمام تر اسلام کی تعلیمات و تہذیب کا مظاہرہ کریں کہ جو ہمارے دین اور اسلام نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم غلط نہیں ہوگا کہ ہم اپنے امام سے اس سال خطاب کر کے اپنے امام سے رجوع کریں اور کہیں آقا اے میرے مولا، اس لیے کہ ایک عام انسان کسی عام چیز کے لیے اگر سال بھر منتظر رہے اور وہ سال آتے آتے اسے نہ ملے تو اس کے لیے بڑا کرب کا سال ہوتا ہے، بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو زائرین ہیں، یہ جو مولا آپ کے شیعہ ہیں، یہ جو چاہنے والے ہیں، یہ پورے سال روز اربعین کے بعد جب یہ کربلا سے پلٹ آتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو ان کے دل میں کسک رہتی ہے، ان کے دل میں ایک حسرت رہتی ہے، ایک آرزو رہتی ہے، ایک تمنا رہتی ہے کہ جلد از جلد یہ سال مکمل ہو جائے، یہ گزر جائے، اور پھر اگلے سال وہ دن نصیب ہو کہ ہمیں زندگی میسر ہو۔ اور زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگلے سال صرف اس لیے جئیں ہم کہ مولا پھر آ کر آپ سے تجدید بیعت کر لیں، پھر آ کر تجدید ولایت کا عہد کر لیں اور آپ سے جڑ جائیں، اور وہ جو زیارت کے اثر اور اسباب اور تمام تر چیزیں ہیں وہ ہمیں میسر ہو جائیں۔ لیکن اے میرے آقا، اے میرے مولا، اس سال ہم مجبور ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہماری آرزو یہی ہے کہ جس وقت بھی یہ ظاہر ہو جائے اور ہم اڑ کر چلے جائیں، لیکن میرے آقا میرے مولا ہمیں معاف کیجئے گا کہ ہم اس سال آپ کی زیارت سے محروم ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ زیارت کا ثواب کربلا میں ہے، وہیں پر یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ زیارت پر کربلا نہ پہنچ سکیں، مجبوریاں ہوں، مشکلات ہوں، مصلحت کی زنجیریں ہوں، تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، بلکہ سرکار سید الشہداء شاید اس سال بھی اپنے زائروں کو جواب دیں، اے میرے زائرین پریشان نہ ہونا، اے میرے عزاداروں پریشان نہ ہونا، تم جس جگہ ہو 20 سفر کو
روز اربعین بس کربلا کا رخ کر کے میری طرف کہہ لینا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ کی زیارت کو قبول کر لوں گا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کہ روز اربعین ایک ایسا دن ہے کہ یوں تو زیارت کا ثواب ہر جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے، ہر جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، ہر مقام اور ہر وقت رکھ دیا گیا ہے، جب جائیں آپ زیارت مستحب ہے۔ لیکن روز اربعین وہ ہے کہ جہاں خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، جن میں سے پہلی علامت آپ نے کہا کہ وہ کیا کرتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ دوسری علامت یہ کہ وہ زیارت اربعین کرتا ہے، زیارت اربعین پہ جاتا، مشرف ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ بسم اللہ کو نماز کی حالت میں بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات آپ نے بتائی ہیں، مومن کی پہچان میں ایک پہچان بتائی ہے۔ تو عام طور پہ جب بھی جائیں زیارت کا ثواب ہے، لیکن اربعین پہ خصوصی ثواب ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اربعین روح زیارت ہے۔ اربعین حسین علیہ السلام کوہ ہدایت کا نام ہے۔ اربعین حسین علیہ السلام باب جود و عنایت ہے۔ اربعین حسینی ادائے اجر رسالت ہے۔ اربعین حسینی نوید صبر و استقامت ہے۔ اربعین حسینی شہر ایثار و محبت ہے۔ اربعین حسینی پرورش گاہ جذبہ شہادت ہے۔ اور یہ اربعین حسینی وہ ہے کہ جسے تحریک عظیم کہا جاتا ہے، اور یہی اربعین حسینی وہ ہے کہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اربعین حسینی مصداق رحماء بینہم ہے۔ آپ غور کریں، اس لیے کہ اربعین حسینی مرکز اتحاد کا نام ہے۔ اربعین حسینی دل و جان مومنین ہے۔ اربعین حسینی امید مستضعفین ہے۔ اربعین حسینی رونق آسمان و زمین ہے۔ اربعین حسینی راہ بہشت کی جبین ہے۔ اربعین حسینی کسی معمولی تحریک کا نام نہیں ہے، کسی معمولی سفر کا نام نہیں ہے، بلکہ اربعین حسینی وہ ہے کہ جسے دروازہ ظہور امام کہا جاتا ہے۔ اربعین حسینی وہ ہے کہ جو دشمنان دین کے لیے شمشیر انتقام ہے۔ اربعین حسینی کسی معمولی تحریک کا نام نہیں ہے، بلکہ اربعین حسینی وہ ہے کہ جو اربعین حسینی سفر معنوی کا نام ہے، اور بلکہ نام نہیں، اربعین حسینی نظام، ایک نظام ہے۔ اور اربعین حسینی صرف ایک نظام نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام ہے۔ اربعین حسینی تہذیب و تمدن اسلامی کا محور و مرکز ہے۔ اربعین حسینی وسعت فکر کا نام ہے۔ اربعین حسینی مخزن شعور کا نام ہے، پرواز شعور کا نام ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اربعین حسینی پر یہ اٹھنے والے قدم زمین پر نہیں پڑتے، بلکہ باطل کے سینے کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اربعین حسینی ایک ایسی ٹریننگ کا نام ہے، ایک ایسی پرورش گاہ کا نام ہے کہ جس سے ابھرنے والے، جس سے نکلنے والے نمائندگان شہادت قاسم سلیمانی کی طرح سے زمانے کے سامنے آتے ہیں۔ اربعین حسینی کسی معمولی سفر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر چیزیں، اسی لیے ہم نے چاہا کہ جہاں پر اسلام دین مبین کی مکمل تعلیمات ایک جگہ جمع ہو جائیں، اسے اربعین حسینی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، میں بس موضوع کے تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 19ویں آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک جو دین ہے، جسے دین کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو دین کہلانے کے لائق ہے، وہ اسلام ہے۔ یعنی جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بے شک، عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ بے شک خدا کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، بلکہ یہ ایک کنایہ اور ایک بات سامنے کی ہے کہ خدا دین ہی اسے مان رہا ہے کہ جو اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اس اسلام کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ جو انسان کی پرورش کے لیے، انسان کے رشد کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی سکسیس کے لیے، اس کے کامیاب ہونے کے لیے اس سے بہتر نظام کہیں اور پہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خالق انسان ہے وہی
اس کی زندگی کا نظام معین کر رہا ہے۔ اور یہ منطق بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ انسان کا خالق ہی اس کے لیے بہترین نظام معین کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر خالق اگر اس نظام کو معین کرے گا، بنائے گا، تو اس میں گڑبڑی ہوگی، اس میں مشکلات ہوں گی۔ تبھی تو آپ غور کریں دنیا کے کانسٹیٹیوشن پر، ان ممالک پر کہ جو آج کے زمانے میں بھی سپر پاور کہے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ممالک کہے جاتے ہیں، جو قوانین کے لحاظ سے، کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے، جو نظام کے لحاظ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اور ان کی ایک ساکھ ہے، اس کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے آپ تو آپ کو مل جائے گا کہ 25 مرتبہ اس قانون کو بدلا گیا۔ یہ 25 مرتبہ کی تاریخ ہے یو ایس اے کے بارے میں کہ وہاں کے قانون کو 25 مرتبہ تبدیل کیا گیا، اور خود جدید قانون بنانے والوں نے آ کر پرانے قانون کو باطل کیا، کہا کہ نہیں، یہ قانون اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اور آنے والے اپڈیٹ اور جو جدید قانون ہے اس کا بنانا ضروری ہے۔ لیکن اسلام مبین کے قوانین پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ 1400 برس سے لے کر آج تک جو قانون جیسا بن گیا ویسا ہی ہے، اور اس پر کوئی لاجیکل اٹیک نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی اسلام کو اس لیے پسند کیا کہ اس نے بہترین نظام اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارا موضوع اور ہمارا عنوان، ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ وہ تصویریں، یہ جو تعلیمات اسلام کی بہترین تصویریں ہیں، وہ کہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایک اجتماع کی شکل میں، ایک مختصر طور پر اگر اس کو پیش کیا گیا ایک پریزنٹیشن کی شکل میں جو پروردگار عالم کی طرف سے ہے اس دنیا میں، وہ اربعین حسینی علیہ السلام ہے۔ میں عزیزان گرامی بہت آہستہ آہستہ اور آرام سے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، براہ راست گفتگو ہے، آن لائن ہے، مومنین یہاں پر سامنے سے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، کیونکہ اگر پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ مشاہدہ کیا جائے، اسلام قانون کے لحاظ سے، یعنی جو قانون کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں ہے، روایات کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہے، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک دم پرفیکٹ ہے اور وہ 100% ہے۔ یعنی انسان تشنا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون کی ضرورت تھی اور وہ اسلام میں نہ ہو، بلکہ ہر وہ قانون کے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھا، اس کو دین میں اور اسلام میں جگہ دی اور رکھا گیا، اور بہترین طریقے سے رکھا گیا۔ لیکن مشکل اور مجبوری یہ تھی کہ ولو اہل بیت علیہ السلام انبیاء، نبیوں یا اماموں کا سلسلہ رہا ہو، اس پہ 100% عمل نہیں ہوا۔ کیوں عمل نہیں ہوا؟ اس لیے عمل نہیں ہوا کیونکہ موانع سامنے آتے رہے، رکاوٹ کے اسباب دشمنوں کی شکل میں جو ہے وہ شداد کی شکل میں، نمرود کی شکل میں، اسی طرح سے ائمہ کے زمانے میں جو ہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس، یہ سب رکاوٹ کے سبب بنتے رہے، اور یہ وجہ رہی کہ جو اسلامی قوانین اور نظام تھا وہ پوری طریقے سے نافذ نہیں ہو سکا۔ لیکن روشن ہمارے سامنے ایک مستقبل ہے، امید ہے اور یقین ہے کہ کیونکہ روایات میں موجود ہے، اور خود پیغمبر اکرم نے فرما دیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے ایک آخری جانشین جو ہوگا وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور وہ زمانہ ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے امام کا زمانہ، کہ مشہور ہے، روایت ہے کہ عرب سے ایک عورت چین کی طرف بڑھے گی کہ جو زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور اس کے پاس ہر طریقے کی دولت، مال و متاع ہوگا، اور اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر بھی دیکھنے والا نہ ہوگا۔ یعنی زمانہ امنیت بتایا جا رہا ہے کہ امام کے دور حکومت میں ایسی امنیت ہوگی کہ کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی لوٹ پاٹ نہیں ہوگی، اور ایسا پرامن زمانہ ہوگا۔ اسی طرح سے ملتا ہے، بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں کہ امام کے زمانے میں اس طرح کی حکومت ہوگی۔ لیکن اب ضرورت ہے کہ انسان اس حکومت پہ یقین کیسے کرے۔ یہ جو تعلیمات اسلام ہیں، اتحاد کی شکل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں، آپس میں مل
بیٹھ کے رہیں اور مل جل کے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، سخاوت کے ساتھ پیش آئیں، غصے کو پی جائیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، غیظ و غضب میں نہ آئیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو دور کریں۔ یہ سب تمام کی تمام تعلیمات اسلام ہیں، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، بچوں کے حقوق کو ادا کریں، دیگر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، صلہ رحم کو قطع نہ کریں بلکہ جاری رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پڑوسی اگر بھوکا ہے تو پہلے اس کو کھانا پہنچائیں، بعد میں خود کھانا کھائیں۔ یہ تمام کے تمام درس تعلیمات اسلام کے پیغامات ہیں، اسلام کا نظام ہے، لیکن غور کرنے کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امام کی حکومت میں 100% پرفیکٹ طریقے سے نظر آئیں گے، لیکن ایک ایسا انسان کہ جس کا بھی یقین اس مرحلے تک نہیں ہے، امید تو ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، امید تو ہے کہ ہم ایسے زمانے میں جئیں گے یا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر دیکھ بھی نہ پائیں تو شاید کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں ہوں گی، نہ چوری ہوگی، نہ گناہ ہوگا، نہ ایک دوسرے کے حق کو مارا جائے گا، نہ کوئی کسی کے حق کو غصب کرے گا، نہ ایک دوسرے کی حق تلفی کرے گا، بلکہ تمام تر تعلیمات اسلامی پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یقین پوری طریقے سے نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ظہور سے پہلے ایک ایسے انتظامات کر دیں گے کہ جہاں پر تعلیمات اسلام کے تمام تر نمونے ایسے نظر آئیں گے، کروڑوں کی بھیڑ ہوگی، لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہر طریقے سے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں گے، لیکن کہیں اختلاف نہ ہوگا، کوئی جھگڑا نہ ہوگا۔ غور کرنے کا مرحلہ یہ ہوگا کہ انسان مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے گا، پیدل جائے گا، کوئی اثاثہ اپنے ساتھ لے کے نہ جائے گا، لیکن کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ اگر خستہ ہوگا، تھکا ہوا ہوگا، حراماندہ ہوا ہوگا تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے آرام دینے کے لیے وہاں پر بستر بھی موجود ہوں گے، کمبل بھی موجود ہوں گے، اس کے پیر دبانے کے لیے، زائرین کی خدمت کرنے کے لیے تمام تر آسائشیں موجود ہوں گی۔ اور وہ نمونے اسلام کے کہ جو زمانے امام میں نظر آئیں گے وہ ہم اس سے پہلے اس کی جھلکیاں دکھا دیں گے تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ مرحلہ اور یہ وہ منزل ہے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات اس زمانے میں، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کر دیا گیا کہ جس کو تعلیمات اسلام دیکھنی ہے اور جس کو امام کے ظہور کے بعد والا وہ زمانہ دیکھنا ہے، امام کی دور حکومت دیکھنی ہے، تو اس کی کچھ جھلکیاں یہاں پر آ کر دیکھ سکتا ہے۔ بس وقت ہمارا تمام ہوا، اور انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں وہ چند نمونے، چاہے وہ محبت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اتحاد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ صبر و استقامت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ سخاوت کی شکل میں ہوں، جو تعلیمات اسلام کے ہیں، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے 40 میں یہ تمام تر تعلیمات اسلامی کہاں اور کیسے نظر آئیں۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ کیوں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو کربلا میں اب سے 1400 سال پہلے ایک چھوٹی سی تعداد میں پیش کر دی گئی ہیں۔ تعداد 72 کی ہے، تعداد 72 کی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کا کوئی ایسا رخ نہیں کہ جو ان 8 یا 10 دنوں میں کربلا میں دیکھنے کو نہ مل گیا ہو، کربلا میں دیکھنے کو نہ مل گیا، بلکہ ہر نمونہ، چاہے اتحاد کا مرحلہ ہو، چاہے صبر و استقامت کی منزل ہو، چاہے محبت کا مرحلہ ہو، یا چاہے جود و سخا کی منزل ہو، کرم کی منزل ہو، بخشش کی منزل ہو، تمام تر نمونے کربلا میں ہمیں دیکھنے کو مل گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمارا دستور ہے کہ ہم مال مجلس بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کربلا کا ذکر کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں تو آنسو بہائیں، گریہ کریں، اشک بہائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تعلیمات ہیں، یہی پیغام امام سجاد علیہ السلام، یہی پیغام ہے کہ میرے بابا پہ گریہ کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام سے متعدد روایات کہ رونے کا کیا ثواب ہے، گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے۔ دن ایام عزا کے ہیں، 40 حسینی نزدیک ہے، ابھی جو شہادت گزری ہے وہ جناب سکینہ کی شہادت ہے۔ دل کہتا ہے بس چند جملے، کیونکہ وقت نہیں ہے، بی بی کی شہادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، گریہ کر لیجئے گا، اس لیے کہ پرسہ حسین کو دینا ہے۔ کس کا پرسہ؟
اس کا پرسہ کہ عام طور پر یہ بات دیکھنے کو نہیں آتی کہ اتنی کم سن بچی اتنے مظالم سہنے کے بعد اتنی مظلومانہ شہادت پر فائز ہو جائے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کون سکینہ کہ جس کی مظلومیت کا سلسلہ عصر عاشور سے شروع ہو گیا، بلکہ عصر عاشور سے پہلے کہا جائے اس لیے کہ عصر عاشور تک تو یہ 3 دن تک، عصر عاشور تک 3 دن پیاسی رہی، 3 دن پیاس تو وہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد جو مظالم ہیں وہ کیا مظالم ہیں؟ یہ جدائی ہے، یہ چچا کی جدائی ایک طرف، بھیا کی جدائی ایک طرف، جوان بھائی کی جدائی ایک طرف، 6 ماہ کے بھائی کی جدائی ایک طرف، بابا کی جدائی ایک طرف، اس لیے کہ بیٹی کو باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹی کو باپ سے بڑی محبت تھی، ایسی محبت کہ جو دنیا میں نظر نہیں آتی، مثالی محبت تھی، ایسی مثالی محبت کہ جب باپ رخصت ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ بیٹی آ جاتی ہے، کہتی ہے بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، اے میرے بابا جب آپ مجھ سے رخصت ہو جائیں گے، جب آپ چلے جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی مقتل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، میرے بابا جب آپ چلے جائیں گے تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ میری تو عادت ہے کہ مجھے نیند آپ کے سینے کے بغیر نہیں آتی۔ شاید حسین علیہ السلام نے جواب دیا ہو، اے میری لاڈلی سکینہ بس یہ آخری دن تھا، اب تم ہمارے سینے پہ نہ سوؤ گی، اب جو ہمارے سینے پہ سوئے گا تو وہ تمہارا بھیا اصغر ہوگا، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس روایت سن لیجئے گا، میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ سکینہ ہے کہ جو کوفہ و شام کی تمام تر سختیوں کو سہنے کے بعد زندان شام میں آ گئی۔ زندان شام کی سختیاں آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب کی ایک سے ایک روایتیں ہیں، عزادارو تصور کر لیجئے گا، یہ وہ سکینہ ہے کہ جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہے تو دروازے زندان پہ دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد پھوپھی اماں سے سوال کر لیتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب کہتی ہیں ارے یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ بچی نم آنکھوں سے پوچھ لیتی ہے، اے میری پھوپھی اماں ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ منزل آ گئی، وہ منزل آ گئی، وہ منزل آ گئی کہ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، زندان میں سکینہ ہے۔ سوتے سوتے سکینہ بیدار ہوئی، اور اب جو بیدار ہوئی تو سکینہ کا گریہ، سکینہ کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ اب یہ آواز صرف زندان تک محدود نہ ہوئی بلکہ دربار تک چلی گئی۔ زینب نے چھپانا چاہا لیکن سکینہ خاموش نہ ہوئی، ارے فضہ نے چھپانا چاہا لیکن سکینہ خاموش نہ ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ جب یہ سکینہ کی آواز دربار شام تک پہنچ گئی، یزید کی آنکھ کھلی، یزید نے معلوم کیا کیا ماجرا ہے، کس کی آواز ہے، کون رو رہا ہے۔ کسی نے آ کے کہا ارے حسین کی 4 سال یتیمہ ہے، رو رہی ہے، کسی طرح سے چین نہیں آتا، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کیونکہ نیند میں خلل واقع ہو گیا تھا، ایک مرتبہ کہا کہ حسین کے سر کو بچی کے پاس بھیج دو۔ ہاں عزادارو تصور کر لیجئے گا، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ارے سر حسین زندان میں آیا، تشت میں رکھا ہوا تھا، سکینہ نے ہاتھوں کو بڑھایا، ارے باپ کا سر آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد ایک مرتبہ باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا اور فریاد کرنا شروع کی، اے میرے بابا، اے میرے بابا آپ کے بعد ارے میرے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے، اے میرے بابا آپ کے بعد ارے میرے دامن کو جلایا گیا، اے میرے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر اتنے ظلم ہوئے، میرے کانوں سے میرے گوشواروں کو چھینا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس سکینہ بین کرتے کرتے ایک مقام وہ آیا کہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی، اب نہ کوئی گریہ ہے، اب نہ کوئی فریاد ہے، اب نہ کوئی نالہ ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، ارے دیکھا سکینہ کہہ کے پکارا، سکینہ نے جواب نہ دیا، ارے سکینہ کے ہاتھ کو تھاما اور ایک مرتبہ زبان سے کلمہ استرجا جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری بہن سکینہ، ارے میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہیں آرام میں نہ رکھ سکا، تمہیں سکون نہ دے سکا۔